حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد، خلیفہ دوم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب، اللہ کے رسول نے ان کے لیے دعا مانگی کہ اے اللہ، اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، طاقت اور غلبہ عطا فرما۔ دو آدمیوں کا نام لیا، دو آدمیوں کا، کہ یا حضرت عمر بن خطاب اور یا عمر بن حشام ابو جہل، ان دونوں میں سے کسی کے ذریعے اس کو ہدایت دے، اور فرمایا کہ جو اللہ تجھے پسند ہو اس کے ذریعے اسلام کو طاقت عطا فرما۔ یہ اللہ کے رسول کی دعا۔ اور ادھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں ابو جہل کے پاس۔ ابو جہل نے کہا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرے گا اس کے لیے 100 اونٹوں کا انعام، 1000 اوقیہ چاندی میں اس کو دوں گا۔ تو حضرت عمر وہاں سے تلوار سونت کے کھڑے ہوئے اور کہا کہ یہ کام آج میں کروں گا، آج اسلام کی جڑ اکھاڑ دوں گا۔ اور بڑے سخت مزاج تھے اور بڑے طاقتور اور بہادر آدمی تھے۔ تو جب ان کو قریش مکہ نے دیکھا نا کہ عمر جا رہا ہے اور ابو جہل نے دیکھا تو آپس میں بڑے خوش ہوئے۔ انہوں نے کہا آج تو سمجھو کہ جڑ کٹ گئی، آج سمجھو قصہ تمام ہے کہ آج تو عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے اور بڑے جذبے سے جا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے چلے، تلوار ہاتھ میں ہے، اور ادھر اللہ کے رسول کی وہ دعا عرش تک پہنچی، اللہ کا غیبی نظام چلا۔ اب بہت سارے ارادے انسان کرتا ہے اور کچھ ارادے اللہ رب العزت کے ہوتے ہیں، اور اللہ کا ارادہ ہمیشہ غالب آتا ہے۔ تو راستے میں ان کو نعیم بن عبداللہ مل گئے، تو کہا کہ عمر، جو حالت دیکھی تو کہا کہ اتنے جاہ جلال میں غصے میں کدھر جا رہے ہو؟ تو کہا کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صفحہ ہستی سے ختم کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے، اسلام کو ختم کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ جس دین کو تو ختم کرنے جا رہا ہے وہ تو تیرے گھر میں پہنچ گیا، پہلے جا کے اپنے گھر کی خبر لے، اپنے گھر کا پتہ لے۔ تو تیرا بہنوئی سعید بن زید اور تیری بہن جو ہیں فاطمہ وہ اسلام قبول کر چکے۔ تو یہ سننا تھا تو آگ بگولا ہو گئے، غصے سے ایسے آنکھیں باہر آنے لگیں اور جلال چہرے سے ٹپکنے لگا۔ کہتے ابھی میں اس کی خبر لیتا ہوں۔ کہتے الٹے قدموں وہاں سے مڑے، الٹے قدموں مڑے اور پہنچے اپنے بہنوئی کے گھر میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ، ایک صحابی، غریب صحابی تھے اور بڑی مشقتیں انہوں نے برداشت کی، تو ان کے ذمے لگایا تھا کہ جو نئے مسلمان ہونے والے ہیں ان کو قرآن پڑھایا کر۔ تو یہ حضرت عمر کے بہنوئی حضرت سعید بن زید جو عشرہ مبشرہ میں بڑے صحابہ میں، وہ مسلمان ہوئے تو ان کو یہ قرآن سکھا رہے تھے وہاں پہ بیٹھے ان کے گھر میں، ان کی بہن کو اور ان کے بہنوئی کو قرآن سکھا رہے تھے۔ تو قرآن سیکھیں، ہماری اکثریت قرآن نہیں سیکھتی، دیوبندی بریلوی اہل حدیث ہونے پہ بڑے جھگڑتے ہیں، لیکن قرآن پڑھیں گے تو سراسر غلط۔ اور 50 60 70 سال 80 سال ہو گئے قرآن نہیں پڑھ سکتے، پڑھا ہی نہیں ہے۔ آپ 40 سال سے روٹی کھا رہے ہیں، لیکن جب تک آپ پکانا نہیں سیکھیں گے نہیں آئے گی، ظاہری بات ہے۔ تو قرآن کو سیکھو، اگر قرآن پڑھا ہوئے نہیں ہو قرآن کو پڑھنا شروع کرو۔ ہمارے ایک عزیز ہیں، وہ تبلیغی جماعت میں گئے، اللہ نے ان کو راہ ہدایت عطا فرمائی، تو وہ بڑھاپے کے اندر قرآن نہیں پڑھے ہوئے تھے، تو وہ قرآن پڑھنے کے لیے باقاعدہ نورانی قاعدہ یہ اٹھا کے قاری صاحب کے پاس جاتے ہوئے میں نے انہیں کئی دفعہ دیکھا، شرم نہیں کی، جاتے رہے، اور الحمدللہ وہ آہستہ آہستہ پڑھتے پڑھتے قاعدے سے شروع ہوئے اور پورا قرآن پڑھ گئے۔ اس میں شرم کی بات نہیں ہے، قاری صاحب آپ سے کوئی فیس بھی نہیں لیں گے، مسجد میں جائیں ان کے پاس جائیں، اور ڈگریوں کے لیے تو آپ کو کالجوں میں اسکولوں میں کتنی فیسیں ادا کرنی پڑتی ہیں۔ اللہ کی یہ کتاب، اللہ کی یہ نورانی کتاب پڑھنے کے لیے آپ کو کوئی فیس کی ضرورت نہیں، اور مسجد میں جا کے پڑھ لیں، قاری صاحب سے فری پڑھیں۔ ہاں اگر اللہ نے استطاعت دی ہے، کسی قاری صاحب کو گھر میں بلانا چاہتے ہیں، پھر ان کی دل کھول کی خدمت کریں، پھر ان کو مقام دیں، پروٹوکول دیں۔ تو یہ وہاں سے نکلے
تو اپنے بہنوئی کے گھر پہ، اور قرآن کو سیکھنا ہے تو اس میں شرم نہ کریں۔ حدیث میں آتا ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور پھر اس میں اٹکتا ہوا پڑھتا ہے، بار بار وہ بیچ میں اٹک جاتا ہے، تو اس کو اللہ دوہرا ثواب دیں گے، ڈبل ثواب ہے، دوہرا اجر ہے۔ ایک تو قرآن پڑھنے کا اجر ہے، پھر دوسرا اس میں جو مشقت اختیار کر رہا ہے اس مشقت اٹھانے کا بھی اللہ اس کو ثواب عطا کرتے ہیں، دوہرا اجر ملے گا۔ اس لیے گھبراؤ نہیں، جو قرآن نہیں پڑھے ہوئے قرآن پڑھنا شروع کرو۔ ہمارا یہ کسوال کا ایک بابا تھا، اس نے قرآن حفظ کرنے کا ارادہ کیا بڑھاپے میں، اور پڑھتے 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 35 سال میں الحمدللہ اس نے پورا قرآن حفظ کر لیا۔ کوئی مشکل نہیں ہے، ارادہ ہو، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو آتا جدت کردار۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو اس لیے قرآن سے تعلق بنائیں، یہ جدت کردار ہے، کردار کی جدت یہ قرآن ہے۔ تو وہاں پہ پہنچے تو اندر حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ ان کو قرآن پڑھا رہے، تو حضرت عمر باہر غصے سے جب پہنچے تو اندر سے آوازیں آ رہیں، انہوں نے زور سے دروازے کو کھٹکھٹایا، تو جب ان کی اور آواز لگائی، جب ان کی آواز سنی تو حضرت خباب رضی اللہ عنہ، اور کیونکہ یہ بڑے شیروں میں شمار ہوتے تھے، عرب کے بڑے بہادر تھے اور بڑے جلالی شخصیت کے مالک تھے، تو وہ تو فوراً وہیں پہ گھر میں ایک کونے میں چھپ گئے، اور جلدی میں جو قرآن جو لکھا ہوا ایک صحیفے پہ تھے، ایک صفحے پہ سورۃ طٰہٰ کی کچھ آیات لکھی ہوئی تھیں، وہ باہر رہ گئیں۔ تو اب ان کے بہنوئی نے دروازہ کھولا تو بہن کو سامنے دیکھا، تو ہاتھ میں کوئی چیز تھی، وہ بہن کے سر پہ ماری اور کہا کہ یہ کیا کر رہے تھے تم ادھر، کس چیز کی آواز آ رہی تھی؟ تو بہنوئی نے کہا کہ ہم باتیں کر رہے تھے۔ اگر باتیں نہیں کر رہے تھے، مجھے پتہ چل گیا کہ تم نے اپنے آبا کے دین کو چھوڑ دیا ہے اور تم بے دین ہو گئے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے چھوڑ دیا ہے اور ہم نے حق کو قبول کر لیا، بس یہ سننا تھا، اور غصے سے پھر ان کو نیچے لٹا لیا اور مارنا شروع کر دیا۔ مارتے مارتے بہن چھڑانے کے لیے آئیں تو ایک تھپڑ ان کو مارا، اور اتنا سخت تھا کہ ان کے سر پہ چوٹ لگی اور خون بہنا شروع ہو گیا، اور بہن کا چہرہ سارا لہو لہان ہو گیا۔ مار مار کے تھک گئے تو پھر مارتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ تم نے اپنے دین سے بے وفائی کی اور اس کو چھوڑ کر بہت ہی غلط راستے کا انتخاب کیا۔ جب مار مار کے تھک گئے اور بہن کے بھی لہو لہان، تو بھائی ہوتا ہے، تو دل میں نرمی آئی اور نظر گئی اس صحیفے کی طرف، قرآن کی آیات کا نور چمکا، اور جب اس کو دیکھا تو پھر کہا کہ یہ کیا ہے، مجھے دکھاؤ۔ تو بہن بھی پھر ان کی بہن تھی، وہ کہنے لگی کہ عمر اس کو ناپاک ہاتھوں سے نہیں چھوا جاتا، وہ غسل کر کیا اور پھر تجھے اس کو پڑھائیں گے۔ تو پھر غسل کیا، پاک ہوئے، اور وہ قرآن کی آیت پڑھی۔ وہ کیا تھی؟ طٰہٰ سورت کی آیت تھی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ اللہ اکبر! قرآن کیسا کلام ہے، دل پہ اثر انگیز کلام ہے، وہ دل پہ اثر کر گیا کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے، اللہ نے کہا موسیٰ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس لیے میری ہی بندگی کر، مجھے ہی سجدہ کر، میری ہی عبادت کر، اور واقم الصلاۃ لذکری کہ میری یاد میں نماز کو قائم کر، میری یاد میں نماز کو پڑھ۔ آج نمازیں تو پڑھتے ہیں اللہ کی یاد سے خالی، تو نماز اللہ کی یاد کے لیے ایسی نماز پڑھو کہ اللہ یاد آ جائے۔ تو یہ بس پڑھنا تھا، تو دل کی دنیا بدل گئی، اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، مجھے ان کے پاس لے چلو۔ بس یہ سننا تھا کہ حضرت خباب بھی جو چھپے ہوئے تھے وہ نکل آئے اور کہا کہ عمر یہ مبارک ہو تجھے کہ جمعرات کو کوہ صفا پہ پرسوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری ہدایت کی دعا مانگی تھی، اللہ سے مانگا تھا کہ اے اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو غلبہ طاقت عطا فرما، اور حضرت عمر کے بارے میں
اور عمر بن حشام ابو جہل کے بارے میں جو پسند ہو، اور مجھے یقین ہے کہ یہ دعا اللہ کے رسول کی تیرے حق میں قبول ہوگی۔ تو پھر وہاں سے ان کو ساتھ لیا، ساتھ لے کے کہا کہ دار ارقم میں حضور ہیں، اور وہی ننگی تلوار ہاتھ میں، اور وہاں پہ پہنچے، دروازے پہ دستک دی، اندر صحابہ گئے، جب دیکھا درد سے تو عمر اور ہاتھ میں ننگی تلوار، تو سارے صحابہ ڈر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، صحابہ کو دین سکھا رہے ہیں، اور حضرت عمر کے اسلام لانے سے 3 دن پہلے حضرت حمزہ سید الشہداء، عرب کے شیروں میں شمار تھا ان کا، حضور کے چچا، یہ 3 دن پہلے اسلام لا چکے تھے، یہ بھی موجود تھے۔ جب انہوں نے سنا نا کہ عمر ہیں اور ننگی تلوار ہاتھ میں، تو یہ بھی بڑے طاقتور تھے، بڑے بہادر تھے، انہوں نے کہا دروازہ کھول دو، آنے دو عمر کو، اگر تو صحیح نیت سے آ رہا ہے تو مرحبا، اور اگر غلط نیت لے کر آ رہا ہے تو اسی کی تلوار سے اسی کا سر اڑا دوں گا۔ اور دروازہ کھولا گیا، حضرت عمر اندر داخل ہوئے، اندر کا منظر دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نگاہیں چار ہوئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کر کے ان کا نا پلو پکڑا، یہ درد، اور یوں کر کے کھینچا، آپ نے فرمایا کہ عمر کیا ابھی تک ہلاکت کے راہ پہ ہے، راہ حق نظر نہیں آئی؟ اور پھر اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ عمر کو دین کے لیے قبول فرما، ہدایت عطا فرما۔ حضور کی دعا قبول ہوئی، اور وہ دل کے اندر جو پہلے جذبات مچل رہے تھے اسی دم وہ زبان پہ آئے، اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ یہ کلمہ پڑھا، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم خوشی سے جھوم گئے، اور ہم نے جب دیکھا کہ عمر اسلام کے دامن رحمت میں آ گئے ہیں تو ہم خوشی سے پھر ہم نے تکبیر اتنی زور سے اللہ کا نعرہ بلند کیا، ہم سب نے یک زبان ہو کے کہا اللہ اکبر، اور یہ کہا، اور چہار سمت دھوم مچ گئی، اور یہ اتنی بلند آواز سے غلغلہ اٹھا اور مکہ کے بیت اللہ میں موجود مشرکین کے کانوں تک پہنچا۔ انہوں نے کہا یہ آواز کہاں سے آئی، یہ تکبیر کس نے کہی؟ اور جب انہوں نے صورتحال معلوم کی تو ان کے ارادوں پہ اوس پڑ گئی کہ کیا ہوا، کہ عمر اسلام کے دامن رحمت میں داخل ہو گیا۔ عمر کے اسلام لانے کی خوشی میں مسلمانوں نے یہ تکبیر کہی ہے۔ اور پھر نماز کا وقت ہوا تو حضور نے نماز کی تیاری کے لیے فرمایا، تو وہ کہنے لگے کہ آپ یہاں پہ پڑھیں گے؟ کہا کہ ہاں یہیں پہ پڑھیں گے۔ کہا بیت اللہ میں کیوں نہیں پڑھیں گے؟ کہا وہاں پڑھنے نہیں دیتے، وہاں تکلیف دیتے ہیں۔ تو حضرت عمر کھڑے ہوئے اور کہا کہ حضور میں اسلام لا چکا ہوں، آج کے بعد بیت اللہ کے اندر نماز ہوا کرے گی۔ آپ کھڑے ہوں، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے تلوار سونتی اور حضرت عمر نے تلوار پکڑی، اور دونوں نے اپنی قیادت میں اسلامی جمعیت کے اس پوری جو صحابہ اکٹھے تھے، جو جماعت اکٹھی تھی، ان کو ساتھ لیا اور لے کر وہاں پہ پہنچے بیت اللہ میں۔ تو مشرکین نے دیکھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار کھڑی کر کے کہا کہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں، اور ہم نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں، جو روک سکتا ہے وہ روک لے، جو روک سکتا ہے روک لے۔ تو یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ ایک دل میں ایسی جگہ بنا لیتا ہے کہ اس دل کو ہدایت کے نور سے بھر دیتا ہے، اور ایک دل کو جو قرآن سے غافل ہو جائے، قرآن سے دور ہو جائے، اتنا سخت کر دیتا ہے کہ اس کو پتھر سے بھی زیادہ سخت کر دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اور ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اور باقی صحابہ نے پھر ہجرت کی ہے تو سب نے چھپ کے کی، یہاں تک کہ حضور نے بھی چھپ کر کی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب ہجرت کی، تلوار لی، اول بیت اللہ میں پہنچے، اعلان کیا کہ میں جا رہا ہوں، ہاں بھائی جنہیں ڈکنا ڈک لوے، جو روکنا چاہے روک سکتا ہے مجھے، اور جو روکنے کے لیے آئے وہ یاد رکھے کہ جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہے، بچوں کو یتیم کروانا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس پہ رونے والیاں روئیں آ کر، وہ آ کے عمر کا راستہ روک کے دکھائے۔ اور اس طرح اس شان سے ہجرت کی ہے۔ اللہ نے طاقت دی ان کے ذریعے اسلام کو، اور پوری دنیا میں، اور 10 لاکھ 20 لاکھ مربع میل کہاں تک اسلام پہنچا کہ پوری دنیا میں اسلام کا ایسا غلبہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کفار بھی کہتے ہیں، ان کے مورخ کہتے ہیں کہ اگر دوسرا عمر آ جاتا تو اسلام کے سوا دنیا میں کوئی مذہب نہ ہوتا،
پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہوتا۔